اہل وطن سلام، میں ہوں اعظم معراج، تحریک شناخت کا ایک رضاکار ہوں۔ آج ایک ایسے مسئلے پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس پر تقریباً پاکستانی کرسچن 2017 سے بات کر رہے ہیں، 17 اور یہ 24-25 ہو گیا، تو آپ سمجھیں کہ کوئی 8 سال ہو گئے اس مسئلے پہ۔ تحریک شناخت نے بڑی آواز اٹھائی اس پر کہ اس مسئلے کو ہمارے مذہبی، سیاسی اور سماجی رہنما ایشو بنائیں اور کوئی جو متعلقہ لوگ ہیں ان تک پہنچائیں۔ یہ ایشو ہے مردم شماری کا۔ پہلے تھوڑا سا اس کا میں پس منظر آپ کو بتا دوں۔ میں نے بہت ساری تحریروں سے، تحریک شناخت کے رضاکاروں نے اس پہ ویلاگ کیے، بہت سارے کالم پڑھ کر سنائے، لوگوں نے دیکھا بھی بہت، فیس بک پہ کوئی 40-50 ہزار لوگوں نے دیکھا، یوٹیوب پہ بھی مختلف۔ ہم نے بہت ہی اس پورے جب سے یہ 2017 کی مردم شماری کے اعداد و شمار پبلک ہوئے ہیں، اس پہ بہت شور مچایا، بلکہ واویلا مچایا، اور فیکٹس فگر کے ساتھ، بلا وجہ نہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی جو بھی بات کریں وہ منطقی ہو، اس کی کوئی دلیل ہو، اس کے کوئی ثبوت ہو۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک جو ہے کوئی 7 مردم شماریاں ہو چکی ہیں۔ پہلی جو 5 مردم شماریاں تھیں، 4 تو سیکوینس میں ہوئی ہر 10 سال بعد، جو کہ آئین کہتا ہے، اور پھر 5ویں کوئی 17-18 سال بعد ہوئی 1998 میں۔ لیکن اس میں جو تھی مسیحیوں کی جو آبادی تھی وہ ایک خاص تناسب سے بڑھتی رہی، اور جب اقلیتی آبادی آتی ہے تو اس میں جو 2 بڑی اقلیتیں ہیں، ہندو آبادی ہے جس کو کہ جو ہماری شماریات کی وزارت ہے، انہوں نے ہندو جاتی اور شیڈول کاسٹ میں بانٹا ہوا ہے ہندو کو۔ یہی 2-3 بڑی اقلیتیں ہیں وزارت شماریات کے ریکارڈ میں، مسیحی۔ اچھا، یہ جو پہلی 5 مردم شماریاں تھیں، ان میں 3 دفعہ ہندو ایوریج کوئی 2 لاکھ زیادہ تھے، اور 2 دفعہ مسیحی کوئی ایوریج 31,000 زیادہ تھے۔ یہ ایک سیکوینس سے چلتی تھی۔ یہ ایک بنیاد ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اچانک کیا ہوا۔ جب 2017 کی مردم شماری ہوئی تو اچانک جو تھے، جو اسی تناسب سے بڑھ رہے تھے، مسیحی رہ گئے کوئی 26,42,048، اور ہندو مجموعی آبادی شیڈول کاسٹ اور ہندو جاتی ملا کر وہ کوئی 44 لاکھ سے بھی اوپر ہو گئی۔ اس کے بعد سے جب یہ پبلک ہوئے تو مسلسل ہم نے اس پہ آواز اٹھائی کہ یہ اچانک اتنا بڑا فرق کیسے ہو گیا، یہ کوئی 18 لاکھ کا فرق، جو کہ ایوریج پچھلے 50-60 سال سے صرف 2 لاکھ کا فرق، کبھی کم کبھی زیادہ تھا۔ اس کے بعد اب وہی واردات دہرائی گئی۔ اب 2023 میں پھر دوبارہ جب مردم شماری ہوئی، MQM نے آواز اٹھائی اور بہت ساری سیاسی جماعتوں نے آواز اٹھائی، لیکن اس پہ اتنے یہ فیکٹس فیگرز ہم نے نیٹ پہ ڈالے، پبلک کیے۔ یہ ابھی بھی اس کو آپ کہیں گے تو ہم اس کو پبلک، آپ کو جس کو چاہیے ہو وہ مل سکتے ہیں۔ اس پہ ویلاگز کے اس میں کمنٹس میں بھی ڈال دیں گے، آپ اپنے پرسنل نمبر پہ بھی آپ کو چاہیے تو آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے کر دیں گے۔ اب 2023 میں وہی جو واردات تھی وہ دہرائی گئی، اور یہ اب فرق 19 لاکھ کا ہو گیا۔ اس تازہ ترین مردم شماری میں مسیحی رہ گئے 33,788، اور جبکہ مجموعی ہندو آبادی 52 لاکھ۔ اب یہ فرق 19-20 لاکھ کا ہو گیا۔ اب 19-20 لاکھ کا فرق 1 کروڑ میں۔ اب جس نے بھی یہ کیا ہے، جس نے بھی کیا، اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی، اور ظاہر ہے اس وقت کا جو 2017 کا جو وزیر اعظم تھا وہی ذمہ دار ہے، چاہے نیچے بیوروکریسی نے کیا ہو، ان کے کسی مشیر نے کیا ہو، جس بھی مقصد سے کیا ہو، لیکن یہ زیادتی تو نون لیگ کے کھاتے میں جائے گی، ان کے وزیر اعظم کے ریکارڈ میں یہ لکھا جائے گا۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، وہ آئے دن جو پاور کوریڈورز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اس میں سول ملٹری بیوروکریسی سے بھی ملتے ہیں، وہ پریزیڈنسی میں بھی سال میں 1-2 دفعہ جاتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، وہاں نہیں یہ بات اٹھائی کسی نے۔ اسمبلیوں میں جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹ میں بیٹھے ہیں،
صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, انہوں نے کوئی بات نہیں کبھی نہیں اٹھائی. ہماری جو NGOs ہیں وہ اس پہ بات کرنا ان کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی شجر ممنوع ہے, کوئی گناہ ہے. بھئی اگر آپ کی اجتماعی شناختی 19-20 لاکھ کم کر دی گئی ہے, یعنی اگر 50 مائنس ہمارے وہ جو پریویس 5 مردم شماریاں ہیں ان کے حساب سے اس کو ہونا چاہیے تھا 57 لاکھ. چلیں شاید اس میں ہم نے کوئی غلطی کی ہو, گو کہ میں نے بہت ہی جو مستند قسم کے جو ایکسپرٹ ہیں حساب کتاب کے ان سے وہ حساب لگوایا ہے. وہ سادہ حساب ہے کہ جی پچھلے اگر 5 مردم شماریوں میں یہ اعداد و شمار رہے ہیں تو پروجیکٹڈ اگلیوں میں یہ ہونے چاہیے تھے. وہ نہیں, آپ ریاست سے ہمارے یہ جو ذمہ دار لوگ ہیں جو اس کام کی روزی روٹی کھاتے ہیں, جن کی ساری شان و شوکت, جن کے سارے آسائشیں, جن کی ساری ضروریات زندگی صرف مسیحوں کی بھلائی کا تاثر دینے پہ چلتی ہیں, وہ کرتے بھی ہوں گے اپنی اپنی کیپیسٹی میں, لیکن اتنا سنجیدہ اجتماعی مسئلے کو کیوں نہیں اٹھاتے, یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی. آج میں ڈائریکٹ گزارش کرنا چاہوں گا, اس وقت کی جو فیبرری 2023 میں جو ہماری اسمبلی وجود میں آئی ہے, جو یہ ہمارا سیاسی سیٹ اپ آیا ہے, اب دیکھیں کہ اس گنتی کا اثرات کیا آپ پہ آئے. 38 میں سے اگر پریویس آپ ریکارڈ دیکھیں تو 38 میں سے آپ کا حصہ 45-50% ہوتا تھا, کبھی زیادہ بھی ہوتا تھا 55-60%. لیکن اس کا کیا اثر ہوا, جس نے بھی یہ میاں صاحب کے ساتھ مل کے نون لیگ نے جن بھی لوگوں کے کہنے پہ یہ کیا, انہوں نے دیکھیں کیا کیا کہ اب آپ 38 میں سے صرف آپ 8 ہیں, 1 سینیٹر, 2 MNA اور 5 MPA. 1 MPA سندھ میں ہے, 4 آپ کے پنجاب میں ہیں اور 1 سینیٹر. اب ان 8 میں سے 6 جو ہیں وہ نون لیگ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, تو اس میں 2 ہماری بچیاں بھی ہیں, خواتین ہیں, اور 4 جو ہیں میل ممبر ہیں. تو 1 سینیٹر, 1 MNA, 2 جو ہیں ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے, 1 یہاں سندھ میں MPA ہیں اور 1 قومی اسمبلی میں. تو آپ 8 لوگ, خدارہ 8 لوگوں میں سے بھی 2 کو چھوڑ دیں چلیں, وہ جونیئر پارٹنر ہیں اس وقت گورنمنٹ میں. آپ 6 جو ہیں, 6 اپنے لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ پنجاب میں, آپ 6 کا سب کا تعلق پنجاب سے ہے. پنجاب میں کوئی 16 لاکھ کے قریب مسیحی ووٹر ہیں, کیونکہ آپ کاغذوں میں تو کم دکھا سکتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن میں وہ پورے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنی پارٹی والوں کو بولیں کہ یہ اتنا بڑی زیادتی کی ہے اور ہمارے لوگوں تک یہ زیادتی پہنچ چکی ہے کہ اس کی ذمہ دار مسلم لیگ نون ہے. اس وقت 2017 میں بھی میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور اب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, تو ذمہ دار یہ ہیں. تو کیا جب بھی موقع ملے گا لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا تو وہ یہ غصہ نہیں نکالیں گے؟ اس کے ساتھ ہی جو مسیحیوں کے لیے ایک المیہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو وزارت شماریات کا وزیر تھا وہ ایک مسیحی تھا, اور اسٹینڈنگ کمیٹی وزارت شماریات اس کا چیئرمین ایک ہندو تھا. اب یہ کیا ہوا, غلطی ہوئی یا کسی نے جس بھی وجہ سے کیا, آپ اس کو صحیح تو کرائیں. اور میری اس کے بعد حکومت جو اس وقت لوگ حکمران ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ آپ ہمارے ہندو بھائیوں کو 52 لاکھ دکھائیں نا, 62 لاکھ دکھا دیں, لیکن اس کے لیے ہمیں کم کرنا کیا ضروری ہے؟ ہمیں ہماری ایکچوئل تعداد بتا دیں. آپ اگر کسی مصلحت کی وجہ سے ان کو زیادہ دکھانا چاہتے ہیں دکھا لیں, لیکن ہمیں کم از کم اتنا تو دکھائیں جتنا ایکچوئل 47 سے سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کوئی بڑی ہجرت نہیں ہوئی. میں نے پوری دنیا سے ڈیٹا چھان مارا ہے, ہماری پچھلے 100 سال میں جو ہجرتیں ہوئی ہیں وہ ساری ملا کے بھی کوئی 60-70 ہزار سے زیادہ نہیں ہیں. فرسٹ ورلڈ میں جو لوگ بہتر مستقبل کے لیے یا کسی کو جو مسائل جو ہمارے ہیں ان کی وجہ سے جو لوگ نہیں اس سے مقابلہ کر پائے وہ ہجرت کر گئے, تو وہ 60-70 ہزار ہیں. تو اس کا مطلب ہے نہ تو کوئی ہجرت ہوئی, نہ خدا نخواستہ کوئی ایسی وبا پڑی جو صرف مسیحیوں کے لیے تھی کہ یہ اچانک کیسے غائب ہو گئے. تو اس پہ نظر کریں. اور یہ جو میں نے آپ کو نقطہ بتایا ہے کہ یہ لوگوں کو سب کو پتہ ہے, 2017 سے 8 سال میں یہ پوری پبلک تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے.
آپ اس پہ ضرور یہ ہماری فیور میں نہیں یہ سوچیں کہ یہ 15-16 لاکھ ووٹ جو ہیں پنجاب میں یہ کوئی 15-20 نیشنل اسمبلی کی سیٹوں پہ فیصلہ کن رول ادا کرتے ہیں اور یہ پنجاب کی کوئی 40-50 سیٹوں پہ فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں اور یہ جب بھی کبھی ان کو ووٹ کا موقع ملا آپ کو اس میں نظر آئے گا یہ چاہے جس طرح بھی ہو الیکشن لیکن چاہے آپ ویسے جیت جائیں اور وجوہات کی وجہ سے لیکن ووٹ جو کاسٹ ہوتا ہے اس کی ضرور کہیں نہ کہیں اہمیت ہوتی ہے. اب اس وقت ہی آپ دیکھ لیں سب کے سامنے ہیں آپ حکومت میں ہیں آپ کے پاس اکثریت بھی ہے لیکن جو ووٹ پڑے تھے ان کی ایک پریزنس کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہے وہ پورا ملک اس کو بھگت رہا ہے مشکلات ہو رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اپنے لوگوں سے پھر ایک دفعہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس میں اگر آپ میاں صاحب کو یہ ان کے مفاد میں یہ بات بتائیں گے تو کیوں برا منائیں گے؟ کیا آپ کی سینیٹرشپ ختم ہو جائے گی؟ کیا آپ کی MNA شپ ختم ہو جائے گی؟ آپ کو کیا MPA سے ہٹا دیا جائے گا کہ آپ یہ فیکٹس فگرز کی بات کرتے ہو؟ یہ بری بات ہے یہ نہیں کرنی چاہیے مجھے نہیں لگتا قطعی یہ آپ کی پارٹی کے مفاد میں اپنے جو بھی کچھ تو قریب ہوں گے نا آپ کے اگر آپ کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہاں تک رسائی نہیں بھی ہے فرض کریں تو جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو ان کے کلوز ہیں ان کو بتائیں کہ یہ ووٹ ہمیں نہیں ملیں گے اگر ہم نے ابھی بھی موقع ہے اس وقت آپ حکومت میں ہیں اور ظاہر ہے روز روز یہ موقع نہیں ملتے. حکومت کا کیا ہوتا ہے جس طرح کے پاکستان کے غیر یقینی سے حالات ہیں ممکن ہے اگلے 6 مہینے بعد نہ ہوں آپ لوگ حکومت میں تو اس کی درستگی کر لیں تو بہتر رہے گا. اس کے علاوہ اپنے یہ جو میری شناخت پہ سینیٹر MNA اور MPAs ہیں ان کے علاوہ میں نون لیگ کی جو اعلیٰ قیادت ہے یا اعلیٰ قیادت کے نزدیک جو لوگ ہیں جو ووٹ کی اہمیت یا کوئی منطق اور لاجک کو سمجھتے ہیں جیسے عرفان صدیقی صاحب ہیں میاں جاوید لطیف صاحب ہیں ان کو اور یہ خواجہ سعد رفیق صاحب یا اس طرح کے جو سنجیدہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سیاسی ورکر کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی ان تک بھی یہ بات میں عام پاکستانی مسیحوں سے گزارش کروں گا کہ ان تک بھی یہ بات پہنچائیں تاکہ وہ اپنی اعلیٰ قیادت کو بتائیں کہ یہ ہمیں نقصان دے گا اگر ہم نے اس معاملے کو سنجیدگی سے نہ لیا. دیکھیں کاسمیٹکس آپ مسیحوں کے لیے پنجاب میں بہت کچھ کر رہے ہوں گے اب وزیر اعلیٰ صاحبہ ضرور کر رہی ہوں گی نظر آتی ہے پریزنس اور لیکن اس طرح کے جو اجتماعی جو مسائل ہوتے ہیں عالمی ہوتے ہیں ان کو لوگ بہت سیریس لیتے ہیں تو آپ بھی اس کو سیریس لیں. اور آخر میں اپنے یہ جو 8 لوگ ہیں ان سے پھر ایک دفعہ گزارش ہے کہ دیکھیں یہ تاریخ بنانے کا موقع ہر کسی کو نہیں ملتا. آپ 50 لاکھ لوگوں میں سے اس وقت آپ 8 لوگ ہیں تو اگر آپ نے زندگی یہی TA DA اچھی گاڑیوں میں سفر کرنے کہیں پھول دے دیے کہیں سے پھول لے لیے اس میں گزار دی تو گزر جائے گا وقت گزر جائے گا. پہلے بھی دیکھیں کوئی 200-300 لوگ ان عہدوں پہ آئے گئے چلے گئے. اس ایک سیریس مسئلے کو جو آپ کی جس شناخت پر آپ MPA ہیں آپ MNA ہیں آپ سینیٹر ہیں اس کا کچھ تو حق ادا کریں. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس کو اسی سیاق و سباق میں سمجھیں گے اور اس پہ ضرور کوئی کام کریں گے. اور عام پاکستانی مسیحوں سے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس ولاگ کو شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اگر اس میں کوئی فیکٹس فیگرز ہیں تو یہ لوگ اس پہ بات کریں ضرور کریں گے. آپ لوگ اگر ان کو مجبور کریں گے ان تک پہنچائیں گے تو یہ ضرور کریں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ.